ہے کس کی ہمت کے مسلمانوں کو ٹوکے، ہے کس کی ہمت کے مسلمانوں کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ جناب معزز اساتذہ اکرام اور مرکز صدر العلوم کے معزز مہمانوں اور مرکز صدر العلوم کے درکشندہ ستاروں، آج میں جس موضوع پر لب کشاہی کرنے والا ہوں وہ میرا عنوان آزادی کا اسلامی تصور۔ حضرات گرامی قدر، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جب یہ نعمت 14 اگست 1947 کو پاکستان کو نصیب ہوئی، حضرات گرامی قدر، جب یہ نعمت پاکستان کو نصیب ہوئی تو دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست، ایک آزاد ملک وجود میں آیا۔ حضرات اس آزاد ملک، اس آزاد ریاست کا مقصد کیا تھا؟ جو کہ 27 رمضان کو جس کو آزادی ملی تھی، تو حضرات اس کا مقصد واحد یقیناً یہی تھا کہ اس ملک کے اندر رہ کر مسلمان جو ہے وہ اسلام کے مطابق آزادانہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ حضرات آزادی کا اسلام کے اندر تصور کیا ہے؟ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقیدہ اختیار کرنے کے لیے آزادی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، آگے اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ شاکر ہو جائے اور چاہے تو وہ نافرمان ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، جو کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے اندر افراد اور تفرید جیسی غیر فطری روش سے ہٹ کر اسلام نے اعتدال کی راہ اپنائی ہے۔ حضرات دور جاہلیت کے اندر دور جاہلیت کے اندر جب لوگوں کو اچک دیا جاتا تھا تو اسلام آیا، یہ ختم ہو گیا۔ والدین اپنے بیٹوں کو فروخت کر دیتے تھے، اسلام آیا، ختم ہو گیا۔ حضرات بچوں کو رہن رکھا جاتا تھا، اسلام آیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرات باقی کیا رہا اسلام کے اندر؟ باقی کیا رہا اسلام کے اندر؟ باقی یہی رہا کہ جس کا کوئی متبادل نظر نہیں آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ تم جنگ کے اندر جو تمہارے پاس غلام جو قیدی آئیں تم ان کو غلام بنا سکتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اسلام کی بات تھی۔ اب ذرا اہل مغرب کی طرف دیکھیے۔ حضرات اہل مغرب جو ہے وہ آزادی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ جب بنت ہوا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں تو دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ٹرانسجنڈر قانون متعارف کروایا جاتا ہے، جب سود کو حلال قرار دیا جاتا ہے، جب ہم جنسی جائز قرار دی جاتی ہے تو حضرات دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی آزادی جب پرندوں کو ملی تو شہید کیا کہتا ہے؟ کیا میں نے اس خاکدہ سے کنارا جہاں رزق کا نام ہے آب و وطانہ، ہوا بھی عباس ہوتی ہے کاری جو امت کی ضربت غازیانہ، ہوا میں کبوتر کا بھوکا نہیں ہوں میں کہ ہے عباس کی زندگی زہدانہ، کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ، پرندوں کو دنیا کو درویش ہوں میں کہ شہید بناتا نہیں آشیانہ، پلٹنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرات گرامی قدر، یہی شہید جب اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ اپنا آشیانہ بنانا تک بھول جاتا ہے تو افکار اقبال اگر شہباز حالات کی ترشی اور مصائب کے اندر اپنا نشیمن بنانا نہ جانتا ہو تو گنبد چاہے قصر سلطانی کا ہو یا کسی اور منظر کا، اس کی ذلت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات گرامی قدر، یہی آزادی جب نبیوں کو ملی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے آزادی ملی تو انہوں نے کوئی جلوس وغیرہ نہیں کروائے، انہوں نے رقص کا فنکشن نہیں کروایا، انہوں نے اس آزادی کا دن کیسے منایا؟ حضرات انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا اور آئے دنیا تک اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی اس آزادی کے دن میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ حضرات ہمیں جو اس آزادی کی نعمت جو ہمیں اس کا شکر کرنا ہوگا، ورنہ ہم بھی فلسطینیوں کی طرح، ہم بھی کشمیریوں کی طرح ہم غلام بن کر رہ جائیں گے جن پر آئے دن ظلم کیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عبادات سے ان کو روکا جاتا ہے، ان کی ماں بہنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، تو حضرات ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی ورنہ ہم بھی ان کی طرح غلام بن کر رہ جائیں گے۔ تو بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، اگر مٹ گیا یہ وطن تم بھی مٹ جاؤ گے۔ اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی